جہیز ایک لعنت ہے اور یہ لعنت ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا سعودی عرب میں جہاں پہ 6 سال تک چھٹی نہیں گیا پاکستان، محنت مزدوری کرتا رہا، اچھے پیسے کمائے، گھر بار بنا لیا، اور وہ 6 سال بعد چھٹی جا رہا ہے پہلی شادی کے لیے۔ لو جی بڑے چاہ سے اپنے ہر چیز خریدی ہے، اپنے بیوی کے لیے سونے کا سیٹ خریدا ہے، ماں کے لیے سب کے لیے گفٹ خریدے ہیں، اور پہنچ گیا پاکستان۔ شادی کے دن تو رکھے ہوئے تھے پہلے ہی، جو لڑکا پہنچا ہے تو اسی دن انہوں نے جہیز بھیج دیا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی والے جہیز پہلے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ترتیب کر لیں، بیڈ وغیرہ فرنیچر سب جہاں رکھنا ہے، تو جہیز پہلے آ گیا۔ جہیز پہنچا ہے تو کہتے ہیں نا پھوپھیاں گھروں میں آگ لگاتی ہیں، وہ میں بتاتا ہوں کس طرح لگاتی ہیں، دیکھیں آپ۔ اب جہیز کو دیکھیں نا پھوپھیوں نے کہتے ہیں یہ کوئی جہیز ہے، کسی کلر اچھا نہیں ہے، بالکل اولڈ فیشن ہے، کوئی برانڈ نہیں ہے۔ ہم برانڈ کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں آج کل، اور اس میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے۔ اور جب چیز اچھی بھی ہو نا، کوئی ایک بندہ اس کی برائی کر دے نا، وہ بندہ بھی پاورفل ہو، تو سارے کہیں گے واقعی وہ چیز بری ہے۔ تو جب پھوپھیوں نے یہ بات شروع کر دی، لڑکے کی ماں نے کہا واقعی اچھا نہیں ہے، لڑکے کے باپ نے، بہنوں نے، سب نے جناب اس کی نا برائیاں شروع کر دی جہیز کی۔ لڑکے کی ماں کو اتنا بھڑکایا، لڑکے کی ماں کہتی ہے، دلہے کی ماں، کہ ہماری اتنی قدر پائی ہے، ہمارا اتنا کماؤ سونا گبرو جوان بچہ، اس کو یہ جہیز دیا ہے؟ خبردار جناب، ہم برات لے کے نہیں جائیں گے۔ اب 2 دن بعد برات لے کے جانی تھی، ادھر جناب گھر میں یہ نیا شوشہ اٹھ گیا، برات نہیں جائے گی۔ انہوں نے ہماری قدر نہیں کی، ان کو پیغام پہنچا دو، اگر جہیز اچھا دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی بیٹی اپنے گھر رکھو۔ اب یہ لڑکا سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پریشان حیران، کیا ہو کیا رہا ہے، میرے ماں باپ اتنے گراوٹ میں شکار ہو گئے ہیں۔ لڑکا ماں کو سمجھاتا ہے، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، پھوپھیوں کو، کوئی سیدھے میں بات نہیں کرتا۔ لڑکا جب دیکھتا ہے کہ کوئی سیدھے میں بات نہیں کرتا، تو لڑکا جناب صحن میں آ کے نا اعلان کرتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا جو رشتہ ہے اس تاریخ کو ہے، اس تاریخ کو برات جانی ہے 2 دن بعد۔ کوئی جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں جاتا تو میں تو جاؤں گا برات لے کے، چاہے اپنے 4 دوست لے کے کیوں نہ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر دیکھے گا، وہی حال ہو گیا۔ لیکن ماں باپ کے کان میں کوئی جوں تک نہ رینگی، بلکہ اور غصے میں کہ ہمارا بیٹا ہو کے ہمارے گھینس جاتا ہے۔ لڑکے کی لو میرج نہیں تھی، ماں باپ نے رشتہ کرایا تھا اس کا۔ لو جی برات والا دن آتا ہے، لڑکا اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی گھر میں چہل قدمی نہیں ہے، سب اپنے ریسٹ کر رہے ہیں آرام سے۔ وہ اپنے دوستوں کو کال کرتا ہے، ان کے 4-5 دوست تیار ہو کے آتے ہیں، جو دلہے والی گاڑی سج کے آ جاتی ہے، گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے۔ لڑکا کلا والا پہنتا ہے، شیروانی پہنتا ہے، اور صحن میں آ کے دوبارہ کھڑا ہو کے ایک بار پھر اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں برات پہ جا رہا ہوں، برات لینے۔ یہ بعد میں کوئی گلا نہ کرے گا، ہمیں کہا نہیں تھا، کسی نے آنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جا رہا ہوں برات پہ۔ اور کہتا ہے کہ کیا آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اوپر سمجھتے ہو؟ جب اتنی بات کہی ہے، سب کے کان کھڑے ہوئے کہ اب کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دیا تھا، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ لڑکی کو پڑھا بھی رہے ہیں، لڑکی کو ڈگری بھی لے کے دے رہے ہیں، لڑکی اچھی تربیت بھی کر رہے ہیں، پھر آپ منہ پھوڑ کے جہیز مانگتے ہو؟ آپ کی بہن بیٹیاں، کسی ایک کی بہن بیٹی سے ایسا ہو تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ لو جی ان کے الفاظ نا، جو لڑکے کے الفاظ تھے، وہ نشتر کی طرح دل میں سب کے نا گھر کر گئے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ باپ آگے بڑھایا اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ اب جب باپ نے گلا لگایا، پہلا قطرہ باپ بن گیا، پھر ماں بھی آ گئی، بہن بھائی سب کٹھے ہو گئے، سب نے گلے لگایا، اور باپ کہتا ہے پتر تھپکی دیتا کندھے پہ، تو نے میرا دل جیت لیا، ہم تو کہہ رہے تھے تمہارے خلاف گیا ہے، تو بہت نافرمان ہے، پر تو بیٹا پلکوں بٹھانے والا ہے۔ لو جی سب بڑے خوش ہوئے، تھوڑی دیر میں سارے تیار ہو کے آ گئے، گاڑیاں آ گئی، برات چل پڑی۔ اب لڑکی گھر میں 100 کا سماج ہے، جہاں لڑکی گھر میں وہ سمجھے برات نہیں آئے گی، انہوں نے کوئی تیاری بھی نہ کی تھی۔ جب ان کو پتہ لگا، پیغام پہنچایا کہ برات آ رہی ہے، اور لڑکے نے اس طرح اپنے گھر والوں کو قائل کیا ہے، لڑکے نے کہا برات تو جائے گی۔ لو جی وہ گاؤں کے لوگ، چودھری، سرپنچ، پنچایت والے، جب سب نے سنا کہ لڑکے نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے صرف جہیز کی خاطر، اور لڑکے نے ایک اور کام کیا، جتنا جہیز سارا انہوں نے لوڈ کرایا، کہتا یہ جہیز میں نہیں لوں گا، سارا لوڈ کرایا، چل پڑی ہے، آگے آگے جہیز ہے، پیچھے جو برات آ رہی ہے۔ پہلی برات ایسی ہوگی جو جہیز آگے لے کے جا رہی ہے، اور لڑکی کے گاؤں والے میں سے پورا گاؤں، جہاں سے گاؤں شروع ہوتا تھا نا، کچا پیا ہوتا ہے جیسے، وہاں سے لے کے پورے گاؤں والے، جن کا
شادی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ لوگ بھی وہاں پہ آ گئے، وہاں پہ سے لے کے انہوں نے گاؤں تک نا لڑکے کے اوپر پھولوں کی برسات کر دی، اور لڑکے کی عزت اتنی بن گئی، پورا گاؤں جو کہتے ہیں جوائی پہ جو کہتے ہیں ایک جوائی ہوتا ہے پورے پنڈ کا جوائی ہوتا ہے، تو وہ والا حال ہو گیا، اس کو پورے پنڈ نے اپنا جوائی تسلیم کیا، بڑی عزت لڑکے کی ملی، ہر کوئی اس کو پلکوں میں بٹھاتا ہے۔ لڑکی کے لیے تو وہ ہیرو بن ہی گیا تھا، پورے گاؤں کے لیے ہیرو بن گیا، ماں باپ کا دل جیتا۔ اور جہیز واقعی کی لعنت ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دیا ہے تو کیوں کسی کے بہن بیٹی سے توقع رکھتے ہو کہ وہ جناب یہ بھی لے کے آ وہ بھی لے کے آ، اس کے بیڈ پہ سونا، اس سے باتیں کرنی ہیں۔ ایک چھوٹا سا میسیج تھا، کسی گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، کبھی سنا ایسا واقعہ؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے نا تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔